أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه عن أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 170 اور 171 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گیا، پس تم میں سے جو ایمان لاؤ گے اس رسول پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر اختیار کرو، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکیم ہے. اے اہل کتاب، غلو نہ کرو اپنے دین میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر حق بات. مسیح جو عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف پہنچایا. اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. سو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ 3 خدا ہیں. اس سے بعد آگے تمہارے لیے بہتر ہوگا. معبود صرف اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے اور اس سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہے، ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. نصارہ کی گمراہی کا بیان ہے اور ان کے عقیدے تصدیق کی تردید کی گئی آیت میں. اول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، انسان تمہارے پاس اللہ کا برحق رسول جو ہے وہ حق لے کر آیا ہے، اور ان کا تشریف لانا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ حق قبول کرنا مستقل خیر ہے، اور پھر اس کے سبب اللہ تمہیں ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے گا اور ہمیشہ کی نعمت جنت کی صورت میں تمہیں حاصل ہوں گی. یہ خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہارے مومن ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے، لہٰذا اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تم کفر کرو گے وہ بھی پھر بھی خالق اور مالک ہے، اور اگر تم فرما برداری اختیار کرو گے تو پھر بھی وہی خالق اور مالک ہے. لیکن کفر کی پاداش میں تمہیں پھر ہمیشہ کی سزا دی جائے گی، تو تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ عالم میں ہے، اسے سب کے احوال معلوم ہے، اس پر کسی کا کفر اور ایمان پوشیدہ نہیں ہے، اور حکیم بھی ہے، اپنے حکمت کے مطابق وہ دنیا میں سزا اور جزا بھی دے گا. پھر اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، وہ باتیں نہ کہو جو تمہارے دین میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف وہی بات کہو جو حق ہے، اور ناحق بات کر کے اللہ پر تہمت دھرنے والے نہ بنو. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور 3 خدا مانتے تھے، اور اب بھی مانتے ہیں. کہ اللہ پر تہمت دھرنے والے نہ بنو. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا. انہوں نے اول تو حضرت مریم پر تہمت دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہوئے اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے باطل خیال کے مطابق ان کو قتل ہی کر دیا. اور آج تک ان کا اسی پر اصرار ہے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ قرآن مجید نے ان کی تردید فرمائی. نصارہ کے عقیدہ تکفیر اپنے طرف سے گھڑا انہوں نے، اور یہ کہنے اور ماننے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قتل کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اعوذ باللہ. یہ دونوں فریق کو تنبیہ کی گئی، ان کو فرمایا گیا کہ ایسا کفر کلمہ نہ کہو ورنہ ہمیشہ کا عذاب تمہارا پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور باقی عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جیسے دوسرے پیغمبر تھے، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف پہنچایا. لہٰذا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ ان کو خدا کا درجہ دو یا خدا کے بیٹے کا درجہ دو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور فرمایا کہ
وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کا یہ غلط عقیدہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کی ذریعے سے یہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ بتایا، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو وجود مل جاتا ہے، کن فیکون، ذات ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو کن آپ نے کہا کہ ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے۔ دنیا میں چونکہ اسباب جو ہیں وہ اولاد کے دو طریقے سے، ایک تو یہ ہے تو قریب کے اسباب ہیں اور ایک دور کے اسباب ہے۔ قریب کے اسباب تو میں اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے نکاح کیا، دو بندوں کی شادی ہو گئی، عورت مرد کی، اور پھر ان سے بچہ پیدا ہوا۔ اور ایک سبب جو ہے وہ اللہ کا لفظ کن ہے، جو مسبب الاسباب ہیں، اور وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلا اسباب بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں کہ اللہ نے لفظ کن سے کہ یہ کام ہو جا، وہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ کو کسی کے پاس کوئی سی کام کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی۔ بس اللہ نے فرما دیا کہ القاها الی مریم، یہ کلمہ ہم نے مریم کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا، اور اس کو جو ہے نا اللہ نے بچہ عطا فرما دیا۔ اور اللہ نے جو ہے قرآن میں پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ کا عند اللہ مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اور ام حوا کو اس کی پستی سے پیدا کیا، اور اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دے۔ تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور ام حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے یہ اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد چنے اور کوئی اولاد جو ہے وہ پسند کرے۔ دین میں غلو کرنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ جس طرح یہود نصارہ نے اپنے دین کے اندر زیادتی کی اور غلو کیا، اسی طرح آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے اور ان کو کچھ عالم الغیب کا درجہ دیتے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں، یہ سارا خطرے کی باتیں ہیں، اس سے کہ اللہ نے اپنے حق پیغمبروں کے بارے میں جو عقیدہ بتایا ہے اسی کو اختیار کیا جائے، اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غلط عقیدوں سے، غلط اعمال سے محفوظ فرما کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔